وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی پہچان اور اللہ رب العزت کا تعارف انبیاء کے ذریعے لوگوں کو، انسانوں کو اس دنیا میں کروایا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور ہر پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا۔ لیکن اس 19ویں صدی کے اوائل کے اندر کچھ ایسے نظریات پیدا ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور نہ ہی انسان کے اعمال کا کوئی رزلٹ اور نتیجہ نکلنے والا ہے، بلکہ یہ دنیا سب کچھ ہے، یہاں جو بھی انسان جو کرنا چاہے وہ کر لے، کوئی آخرت، کوئی جہنم، کوئی عذاب، کوئی حساب و کتاب وہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا، انبیاء کا انکار کیا۔ پہلی تاریخوں کے اندر کسی بھی قوم اور امت نے وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ یہ کہتے ہوں باوجود گناہ گار ہونے کے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ خالق مالک انسانوں کا وہ ہے ہی نہیں، بلکہ انسان ایسے ہی پیدا ہوا ہے اور اس کی پیدائش کے اندر تدریج ارتقاء ہے۔ پہلے کچھ تھا، کیڑے مکوڑوں سے ترقی کرتا کرتا یہ انسان بنا ہے۔ پہلے ادوار کے اندر جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، جتنی بھی اقوامیں گزر چکی ہیں، جتنے بھی انبیاء ان کی امتیں اور نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا، آخرت کا انکار نہیں کیا تھا۔ لیکن 19ویں صدی کے اوائل کے اندر جدید نظریات پیدا ہوئے جن کی بنا پر ایک زندگی کا نیا طریقہ وہ وجود میں آیا اور زندگی گزارنے کے نئے طریقے وہ متعارف کرائے گئے، جو آج جدید دنیا اور جدید پڑھے لکھے طبقے کو بڑی حد تک وہ متاثر کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے
کہ دنیا یہ خود بخود پیدا ہوئی ہے اور ان کے نظریات کے مطابق ایک دھماکہ ہوا اور دنیا اور آسمان یہ دونوں ملے ہوئے تھے. تو یہ جب علیحدہ علیحدہ ہوئے تو اس کے بعد پہاڑ وجود میں آئے، زمینیں بنی، پانی اور انسان، یہ چرند پرند، یہ جانور، یہ درخت، یہ ساری دنیا پھر خود بخود وجود کے اندر آ گئی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانتا رتقا ففتقناهما، ہم نے ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کیا. لیکن جدید سائنس یہ کہتی ہے اور اکثر سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جب ملی ہوئی تھیں تو یہ ایک دھماکہ ہوا، دنیا اور آسمان یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو گئے. پھر دنیا کے اندر ہر ایک چیز وجود کے اندر آئی، بذات خود آئی. اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کا خالق، کوئی ان کا مالک، کوئی ان کو پیدا کرنے والا، کوئی ان کو تخلیق کرنے والا، کوئی ان کا مدبر، کوئی ان کا خالق نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود پیدا ہوئی. اب دنیا کے اندر آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان کہیں بھی کوئی دھماکہ کرے، اس کے نتیجے کے اندر پیدا ہونے والی چیزیں وہ کبھی آپ دیکھیں خوبصورت پہاڑ بن گئے ہوں، خوبصورت عمارتیں بن گئی ہوں، خوبصورت اور اسی طرح دنیا کی دوسری چیزیں وجود میں آ گئی ہوں اور دنیا کا سارا نظام چل پڑا ہو دھماکے کی وجہ سے، ایسا دنیا کے اندر کبھی بھی نہیں. بلکہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے، جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو علیحدہ کیا، پھر علیحدہ ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زمین کو ہم نے پیدا کیا، آسمان کو ہم نے پیدا کیا، زمین کے اندر جتنی مخلوقات اور پھر ان مخلوقات کے بعد پہاڑوں کو وجود ہم نے دیا، اور جتنا ضرورت تھی پانی کی زمین پر اتنا پانی ہم نے رکھا، جتنا ضرورت تھی انسانوں کو خشکی کی اتنا زمین ان کے لیے ہموار کر دی، اور جتنا ضرورت تھی زمین کو میووں کی ہم نے پہاڑوں کو وجود دے دیا، اور پھر انسانوں کی زندگی کے لیے درخت اور اسی طرح پرندے، اسی طرح انسانوں کی ضروریات کے لیے خود و نوش کی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں. جتنا جس چیز کو ضرورت تھی ہم نے کائنات کو ایک توازن دیا. آسمان کو جتنا توازن ضرورت تھا، آسمان کے اندر جتنا ستارے اور سیاروں کی ضرورت تھی، جتنا ان کو مداروں اور گردش کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ توازن ہم نے پیدا کیا. انسان کی جہاں آنکھیں فٹ لگتی تھی ہم نے ان کو توازن بخشا. یہ نہیں کہ ایک آنکھ اوپر ہو ایک نیچے ہو، نہیں، بلکہ ہم نے ہر ایک چیز کو توازن دیا، متوازن بنایا. یہ ساری زندگی کی تخلیق، آسمانوں کی تخلیق اور زمینوں کی تخلیق، اور اس دھماکے کے بعد جو چیز وجود کے اندر آئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز کو ہم نے تخلیق کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے. لیکن آج کے جدید دور کے سائنٹیفک لوگ، جدید نظریات کو ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ انسان بھی اور اس دنیا کا وجود بھی اور آسمان کا وجود بھی وہ خود بخود پیدا ہوا ہے. ان کے پیچھے کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی بنانے والا نہیں ہے.
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا اور ساتوں آسمان تہہ بتہ ان کو ہم نے تخلیق کیا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے انسان آسمان کی طرف تو دیکھ، کیا آسمان میں تجھے کسی چیز کی کمی نظر آتی ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز جس کی آسمان کو ضرورت تھی وہ آسمان میں موجود نہ ہو؟ ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا انسانوں کے لیے. اب سائنس اب کہتی ہے کہ یہ چھت واقعی انسانوں کے لیے محفوظ ترین ہے، کیونکہ اوزون کی جو تہ ہوتی ہے اگر وہ تہ درمیان سے ختم ہو جائے پھر سورج کی وہ شعاعیں جو انسانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، اگر وہ تہ ختم ہو جائے تو پھر دنیا پر رہنے والی جتنی مخلوق ہے آسمان کی شعاعوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آسمان کو دیکھو، ہم نے اس کو تہہ بتہ بنایا ہے، کیا تمہیں اس آسمان کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے؟ فرجع البصر، ایک دفعہ نہیں پھر دوبارہ دیکھ، سہ بارہ، اور جتنا دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے. تیری آنکھیں وہ نامراد لوٹیں گی، تیری آنکھیں وہ مقصود نہیں پا سکیں گی، تیری آنکھیں کوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کمی نہیں پا سکیں گی، اور پھر ناکام اور نامراد ہی تیری طرف واپس لوٹ آئیں گی. اور اللہ رب العزت نے آسمان کو جو توازن دیا، جو تناسب دیا، یعنی جہاں جو سیارہ، جو مدار، جو فضائیں، جو آکسیجن، ہائیڈروجن، جو گیسیں، وہاں آسمان کے لیے، ستاروں کے لیے، سیاروں کے لیے، چاند کے لیے، سورج کے لیے ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں وہاں مہیا کر دی. آج کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق شدہ چیزوں کی کوئی ایک چیز معلوم ہو جائے، وہ کہتا ہے میں فلاں چیز ایجاد کر چکا ہوں. تو ایجاد نہیں کر سکا، بلکہ جس ذہن سے تو سوچتا ہے، جس دماغ سے تو سوچتا ہے، جس دماغ سے تو ان چیزوں کو ریسرچ اور سرچ کرتا ہے، وہ دماغ بھی اللہ رب العزت کی ایک بڑی عظیم تخلیق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کیا ریسرچ کرے گا؟ وہ تو جو تیرے دماغ کے اندر آ گئی، جو اللہ نے تمہیں توفیق دی، جو تیرے دماغ کے اندر آ گیا، وہ اللہ کی ایک ادنا سی تخلیق، تو کہتا ہے میں اس کا موجب ہوں. اور جس ذات نے اتنی مخلوقات کو پیدا کر کے اور انسان کے اندر دماغ کو پیدا کر کے اتنی عظیم نعمت انسان کو دے کے، کیا وہ تیرا موجب اور خالق نہیں ہے؟ انسان ایک چھوٹی سی چیز کو اگر معلوم کر لے، اپنے علم کے ذریعے، اپنی تحقیق کے ذریعے، خوشی سے پورا نہیں سماتا اور پھر اپنی میں کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ دماغ اس باڈی کے اندر جس ذات نے رکھا ہے وہ کتنی عظیم ذات ہے جس نے تمہیں یہ دماغ دیا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ سائنسدان، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انسان ارتقائی ترقی کرتے ہوئے، منازل طے کرتے ہوئے تدریجاً یہ انسان بنا ہے. پہلے دنیا کے اندر کیڑے مکوڑوں سے آہستہ آہستہ تدریجاً یہ انسان بنا ہے، لیکن
آج کی انہی کی تحقیق اس مفروضے کو رد کرتی ہے۔ سائنس کے حوالے دینا یا اس کی بات کرنا یہ نہیں مسئلہ کہ وہ ایک اتھنٹک چیز ہے، نہیں، سائنس ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء نے اپنے اللہ رب العزت کا تعارف کرایا، یہی انسانوں کے لیے کافی ہے۔ سائنس میں اتنی جرأت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی تصدیق کرے، بلکہ وحی ان انسانوں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ مومن ہے کہ کافر ہے۔ سائنس میں وہ اقتدار اور پاور نہیں کہ ایک مسلمان اس کے حوالے دے کہ ہمارا اسلام صحیح ہے، نہیں، اسلام صحیح تھا پہلے بھی آج بھی، لیکن جو تصدیق ہوگی وہ ان سارے علوم کی ہوگی، آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسلام کے مخالف ہیں یا کہ موافق ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں کان دیے اور آنکھیں اور دل دیا، تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو۔ یہاں اس آیت کے اندر یہ صرف مطلب حوالے دے رہی ہیں، وگرنہ سائنس کے اندر اتنی قوت پاور نہیں، سائنس انسانوں کا علم ہے کہ وہ اسلام کی تصدیق کرے، بلکہ انسانوں کے علم کی تصدیق وہ اس وحی سے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تمہیں آنکھیں دی، دل دیا اور کان دیے، تو پھر یہ آنکھ کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان تدریجاً بنا ہے اور اس کی ہر ایک چیز تدریج کو پہنچ کر وہ کامل ہوئی ہے، اس آنکھ کو دیکھیں۔ آج سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک آنکھ کے لینس نہ ہوں، اس کے یہ جو بال ہیں آنکھ کے اوپر یہ نہ ہوں، اور آنکھ اگر آنسو پیدا نہ کرے، اس کے اندر پانی نہ ہو، یہ کام نہ کر رہی ہو، تو سائنسدانوں کے اندر جرأت نہیں کہ اس کی بیماری کو تلاش کر سکیں کہ آنکھ کے اندر ہے کیا بیماری۔ جس طرح ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کے پر وہ پورے نہ آئے ہوئے تو وہ پرندہ اڑ نہیں سکتا، تو اسی طرح اگر آنکھ بھی مکمل طور پر پیدا نہ کی گئی ہو تو یہ کام نہیں کر سکتی، جس طرح وہ پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ تو یہاں مطلب تدریجاً سے کیسے ایک یہ آنکھ آہستہ آہستہ ترقی کر کے وہ آنکھ بنی ہے، بلکہ اس آنکھ کو پیدا کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر یہ آنکھ صرف اس کے یہ چھوٹے سے بال نہ ہوں تو آنکھ یہ زخمی ہو جائے، آنکھ کے اندر اگر پانی پیدا نہ ہو، آنسو ختم ہو جائے، آنکھ بے نور ہو جائے، اس سے کچھ بھی نظر نہ آئے، اگر اس کے بعد یہ اکھیڑ دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، دنیا کی ساری مخلوق، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، سارے سائنسدان ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں، یہ ان بالوں کو پیدا نہیں کر سکتے، لگا نہیں سکتے، اور نہ ہی اس آنکھ کے اندر وہ پانی کو پیدا کر سکتے۔ جس آنسو کی وجہ سے اس آنکھ کے اندر نمی ہے، اور یہ اس نمی کی وجہ سے ہر مسلمان ہر ذی روح چیز جو آنکھیں رکھتی ہے وہ دیکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ایسی، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء اور چیزیں اور آسمان و دنیا، آسمان و زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو بھی تخلیق ہے بے مثال ہے اور بے عیب ہے۔ یہ تو چند چیزیں ہیں جن کو ایک انسان معلوم کر کے اس کے ادراک کے اندر، سمجھ کے اندر آ جاتی ہے ایک چیز، اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے کوئی ذات ہے، یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح انسان کی اپنے جسم کے اندر آپ دیکھیں، یہ انسان کا جسم، اس کی
دو چیزیں اس کی طرف لپکتی ہیں ہر وقت، بیکٹیریا اور وائرس، اور ان دونوں کو روکنے کے لیے انسان کے جسم کے اندر پوری کی پوری فوج موجود ہے۔ یہ بیکٹیریا اور وائرس انسان کا جسم کا جو حصہ کمزور ہوگا اور وہاں یہ حملہ کرتے ہیں، تو جب یہ حملہ کرتے ہیں بیکٹیریا اور وائرس، تو انسان کے اندر جو فوج موجود ہے وہ حرکت میں آتی ہے۔ یہ جب انسان کی طرف بڑھتے ہیں تو انسان کے اندر جو کچھ موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، یہ جب بڑھتے ہیں تو یہ بیکٹیریا اور وائرس کو اندر والے جو جراثیم ہیں یہ ان کو کھا جاتے ہیں، اور انسان کا جو عضو جو حصہ انتہائی کمزور ہو، یہ جانور اور یہ جراثیم آ کر وہاں حملہ کرتے ہیں، انسان کا وہ حصہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان جراثیم کو کون کہتا ہے کہ یہاں حملہ کرنا ہے، اور اندر والی فوج کو کون کہتا ہے کہ ان کو روکنا ہے؟ ان کو یہ ادراک، یہ سمجھ کون دیتا ہے، اور ان کو کون سمجھاتا ہے کہ یہ بیکٹیریا اور وائرس تمہارے دشمن ہیں، اور ان کو کون سمجھاتا ہے کہ اس انسان کی تم نے حفاظت کرنی ہے؟ یہ تخلیق خود بخود نہیں ہوئی، بلکہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور جب پیدا کر دیا پھر ایسے چھوڑ نہیں دیا۔ دنیا پیدا ہوئی، انسان پیدا ہوئے، جانور پیدا ہوئے، زمین و آسمان پیدا ہوئی، کیا ان کا کوئی رزلٹ، کیا ان کا کوئی نتیجہ، کیا ان کی کوئی انجام ان کا نہیں ہونا؟ نہیں، بلکہ جب یہ حفاظت کر رہے ہیں تو ان کو سمجھانے والا کون؟ صرف یہی ہے کہ تم نے حفاظت کرنی ہے۔ انسان کی خرد و نوش کی اشیاء زمین پیدا کر رہی ہے، اس سے کپڑا بھی بن رہا ہے، اور ہر چیز کی خرد و نوش کی اشیاء، یہ چیزیں یہ انسان کھا رہا ہے، اور شریانوں اور وریدوں کو حکم کہ وہ جسم کے ہر حصے کو خون پہنچا رہی، اور دل کو حکم کہ وہ پمپ کرتا ہے دماغ کو خون پہنچا رہا، اور یہ سارا کا سارا نظام یہ انسان کی حفاظت، انسان کی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے اور جراثیموں سے اس انسان کو محفوظ کرنا، آسمان سے سورج کی شعاؤں سے، وہ شعائیں جو انسان کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں، ایک تہہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی، وہ شعائیں نیچے نہیں آ سکتی، یہ انسان کی حفاظت، اور زمین پھر ان کی حفاظت کر رہی۔ کشش ثقل ہے جس کی وجہ سے زمین پر ہر ایک چیز اپنے معیار کے مطابق وہ زمین پر چل رہی، کوئی بھی چیز وہ یعنی ڈول نہیں جاتی، گر نہیں جاتی، بلکہ ہر ایک چیز چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نظام کو جو حکم دیا وہ نظام اسی حکم کے مطابق انسان کی خدمت پر لگا ہوا۔ پھر صرف یہی خدمت ہے؟ کیا ہر چیز صرف خدمت کرتی رہے گی اور انسان کے سارے نظاموں پر اس کی معاون، اس کی مددگار، پھر یہ انسان کس وجہ سے اس کو کیا کرنا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان کو کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اس کو سر بسجود ہونا ہے۔ لیکن یہ انسان کہتا ہے کہ دنیا بھی، آسمان بھی، انسان بھی بغیر کسی خالق کے، بغیر کسی مدبر کے، بغیر کسی مالک کے یہ وجود کے اندر آ گئے، اور ان کی زندگی ایسے ہی ختم ہو جانی۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ زمانہ، یہ لیل و نہار انسان کو ختم کرتے ہیں۔ یہ پیدا بھی ہو رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، ختم ہوگی تو ختم ہو گئی، اس کا کوئی رزلٹ، اس کا کوئی نتیجہ، کوئی پوچھ گچھ انسان سے، اور کوئی آخرت اور کوئی جنت، کوئی دوزخ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کا، زمین و آسمان کے سارے نظام، ہوا کا سارا نظام، بارش کا سارا نظام، فرشتوں کا سارا نظام، یہ منکر نکیر سارا نظام، یہ زمین کا جو چیز اگاتی ہے وہ اگنے والی ساری چیزیں، اور یہ پہننے والی ساری چیزیں، یہ
نمائش کی ساری چیزیں، یہ جانور سارے، یہ کس کی خدمت پر؟ انسان کی۔ تو انسان صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو مومل نہیں چھوڑا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، اس نے عبادت کرنی ہے، اس نے اشرف المخلوقات نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جو ریشم کا کیڑا ہے، ایک انسان کے پاس اگر 400-500 انڈے ہوں تو ان کی حفاظت وہ کیسے کرتا ہے؟ لامحالہ ان کا کوئی طریقہ کار اختیار کرے گا، اس کو ان انڈوں کو مطلب محفوظ کرنے کے وہ طریقہ اختیار کرنے کا کوئی طریقہ۔ اسی طرح یہ لاروا جو ہے، یہ ریشم کا کیڑا، یہ تقریباً 450 سے 500 انڈے دیتا ہے، اور انڈے بھی درخت پر دیتا ہے۔ جب یہ انڈے دیتا ہے تو 900 سے لے کر 1300 میٹر کا لمبا ایک یہ دھاگا بناتا ہے، اس دھاگے کے ساتھ ان انڈوں کو یہ چپکا دیتا ہے۔ ان انڈوں سے جو ریشم کا کیڑا نکلتا ہے، پھر وہ کیڑا سب سے پہلے ٹہنی کو تلاش کرتا ہے، اور اسی جو دھاگا بنا ہوتا ہے، اسی دھاگے کے ذریعے پھر وہ اپنے ارد گرد وہ دھاگا بناتا چلا جاتا ہے، جس کو آپ ریشم کہتے ہیں، اور تقریباً یہ 3-4 دن لگاتا ہے اپنے ارد گرد یہ سارا ریشم بنتے ہوئے، اور 1000 چکر لگاتا ہے، یہ 900 سے 1300 میٹر لمبا رسا بناتے ہوئے یہ سارا کچھ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ریشم کا کیڑا، اور جس سے یہ ریشم بنتا ہے، یہ کیڑا یہ کام کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈے سے نکلنے والا ایک کیڑا، اس کو کس نے سمجھایا کہ تم نے یہ ریشم بنانا ہے، تم نے اپنے ارد گرد یہ دھاگا بنانا ہے تو تو محفوظ رہے گا، وگرنہ تو ختم ہو جائے گا؟ اس کو یہ سب کچھ کون سمجھاتا ہے؟ اب ریشم کے کیڑے کی ماں کو کون سمجھاتا ہے کہ وہ لمبا ایک رسا اور دھاگا بناتی ہے اور اس کے انڈے اس طرح محفوظ رہتے ہیں؟ اس کو یہ سب کچھ کون سمجھاتا ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ ساری دنیا خود بخود پیدا ہو گئی، تو خود بخود پیدا تو ہو گئی، لیکن اس ریشم کے کیڑے کو کس نے سمجھایا؟ انڈے سے نکلا، اس نے دھاگا بنانا شروع کر دیا، اور پھر جب یہ لاروا ایسا ایسا کیڑے سے تدریجاً بنتا ہے اور یہ تتلی بن جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت، بڑی سفید اور بڑی صاف ستھری یہ تتلیاں، آپ ان کے پروں کو اگر چھو لیں، جو رنگ آپ کے ہاتھ پر آتا ہے وہ رنگ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس کے پروں پر لگا نہیں سکتی۔ وہ رنگ جو تتلیوں کے پروں پر ہوتا ہے، وہ نمونے جو اللہ تعالیٰ اس کے پروں پر وہ بنا دیتا ہے، دنیا کے سارے دماغ، دنیا کی ساری سائنس، ساری ٹیکنالوجی اکٹھی ہو جائے، ان کے پروں پر یہ نقش و نگار نہیں بن سکتی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی؟ نہیں، ان کے پیچھے ایک خالق ہے، ان کے پیچھے ایک ذات ہے، اور وہ جس ذات نے ان سب کو تخلیق کیا، سب کو پیدا کیا، ان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے۔ یہ انسان بے مقصد دنیا پر بے مقصد پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ شہد کی مکھی جو ہے، ہم نے اسے بتایا ہے کہ کہاں کہاں تم نے اپنے گھر بنائے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ساری مخلوق ایسے پیدا ہو گئی، اور یہ ساری کی ساری مخلوق وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ،
پیدا ہو گئی، یہ مر جائیں گے، ایسے ہی مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، ہم نے ہر ایک چیز کو ایک تناسب سے، ایک توازن سے پیدا کیا، اور ہر ایک چیز چاہے پرندہ ہو، جانور ہو، انسان ہو، وہ نباتات ہوں، وہ پودے ہوں، ہر ایک چیز کو ہم نے حکم دے رکھا ہے کہ اس نے کام کیا کرنا ہے اور اس کی زندگی کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف، اور پھر اس کو کہا کہ پہاڑوں پر جا کر تو اپنے گھر بنا، اور شہد کی مکھی سے پھر کیا بنتا ہے، اور اس شہد سے انسانوں کی زندگی کے اندر، انسانوں کی صحت کے اور انسانوں کے امراض کی کتنی کتنی اس کے اندر شفا موجود ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام ایسے ہی بیکار، ایسے بیکار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا اور آسمان کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کے بعد دنیا کے اندر آج انسان غور کرے تو ہر ایک چیز کے اندر اللہ رب العزت کی نشانیاں، اللہ کی تخلیق، اللہ کی قدرت جو ہے وہ واضح اور نمایاں ہے۔ آپ اس زرافے کو دیکھیں، ایک جانور ہے زرافہ، جو انتہائی لمبا ہوتا ہے، اور اس کی ٹانگیں بھی لمبی ہوتی ہیں اور اس کی گردن بھی لمبی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق، اس کی گردن جتنا لمبی ہے وہاں تک اس جانور کو خون پہنچانا مشکل ہوتا ہے، اس کے دماغ کو خون پہنچانا انتہائی مشکل اور دشوار کام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح پیپ کے ذریعے بہت زیادہ اگر اوپر پانی پہنچانا ہو تو پیپ کو پریشر دیتے تبھی وہ پانی اوپر جاتا ہے، وگرنہ آپ ایسے اگر پیپ کو کھولیں تو پانی جو ہے اوپر نہیں جاتا۔ تو اگر آپ اس کو پریشر دیں گے تو پانی جو ہے وہ ایک کافی حد تک اوپر جو ہے پانی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح زرافہ کا جو دماغ ہے اور اس کی جو گردن ہے وہ بہت لمبی ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے اس کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، تو اس کے دماغ کو جب خون دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ پریشر کے ذریعے اس کو جو ہے اس کے دماغ کو خون پہنچتا ہے۔ اب اس جانور کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ پانی پیتا ہے اس وقت اس کو اپنی زندگی کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ جانور اپنی گردن نیچے کرتا ہے رب العزت ارشاد کا پریشر سارے کا سارا دماغ پر آ جاتا ہے، تو ساری یعنی خون کا سارا جو پریشر ہے اس کے دماغ پر آتا ہے، اس وجہ سے مطلب اس کو موت کا ڈر ہوتا ہے کہ جب وہ پانی پینے لگتا ہے تو اس وقت سارے کے ساری جو خون کی پمپنگ ہوتی ہے وہ دماغ کی طرف آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جانور کا ایسا نظام بنایا جو اس جانور کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے، جو اس جانور کے علاوہ نہ انسانوں میں ہے نہ جانور میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام اس کا بنایا کہ جب یہ جانور اپنا سر نیچے کرتا ہے تو سارے مسام جو ہوتے ہیں جو پمپنگ کرتے ہیں خون پہنچاتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، یہ آسانی کے ذریعے پانی پی لیتا ہے۔ جو ہی اپنی گردن یہ نیچے کرتا ہے تو سارا اوپر والا اس کا خون کا نظام جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اتنا ہی خون پہنچتا ہے جتنا اس کی زندگی کے لیے وہ درکار ہوتا ہے۔ تو اب یہ اگر ایسے ہی ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے سے ساری انسانیت، جانور اور زمین و آسمان پیدا ہو گئے، تو یہ زرافہ جو ہے ایسے ہی پیدا ہو گیا ہے بغیر کسی ترتیب اور تنظیم کے، بغیر کسی توازن کے، بغیر کسی مالک کے، بغیر کسی خالق کے نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے، اس کو بنایا ہے، اور اس کے نظام کے اندر وہ چیز فٹ کی جو اس کے لیے ضروری تھی، جو اس کی زندگی کے لیے متوازن تھی، جو اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر وہی نظام فٹ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں آ کر سائنسدانوں کی ساری ٹیکنالوجی وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے کہ ایسا نظام کیسے ہو سکتا ہے؟ مسام بند ہو جائے، انسان زندہ رہے، جانور زندہ رہے، یہ تو ناممکن ہے۔ انسان کا دماغ، اس کی دماغ کی بنائی ہوئی ساری مشینری یہاں ختم، ساری مفلوج۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو یہ گئے ہیں سمجھنے کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، تو پھر یہ جانور کیسے زندہ رہتا ہے؟ جب پانی پیتا ہے مسام بند ہو جاتے ہیں، خون بند ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر ان کو پھر اللہ رب العزت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسی مخلوق جو خالق کو نہیں مانتی، جو مالک کو نہیں مانتی، جو اللہ تعالیٰ کا اقرار نہیں کرتے، وَجَحَدُوا بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انہوں نے تو انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن ان کے نفوس، ان کا ضمیر وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ ایسی تخلیق نہ انسان بنا سکتا ہے اور نہ خود بخود پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اقرار کیوں نہیں کرتے؟ یہ عداوت کے اندر، ہٹ درمی کے اندر، اپنی میں کے اندر ہمارے پاس جی بڑی بڑی ٹیکنالوجیز ہیں، ہمارے پاس پتہ نہیں کون سا دنیا کا خزانہ آ گیا ہے، لہٰذا اگر ہماری سائنس اس چیز کو ثابت نہیں کرتی تو یہ پھر ہے ہی نہیں، یہ تخلیق ہے ہی نہیں۔ اگر حواس خمسہ کے ذریعے کوئی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہے ہی نہیں سیدھے سے۔ تو یہاں آ کر ان کی ساری سائنس، ان کی سارا نظام جو ہے وہ مفلوج ہے۔ اسی طرح سمندری کچھوے آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ کچھوے 24-25 سال کے بعد جہاں یہ پیدا ہوتے ہیں، 24-25 سال کے بعد یہ اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے دوبارہ وہیں آتے ہیں، سیل سمندر پر۔ سمندر کی جتنی گہرائی ہو اور 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہو، جتنے بھی سفر پر یہ گئے ہوئے ہوں، تو ان کچھووں کو وہاں آنا ہوتا ہے جہاں یہ خود پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات کہ یہ کچھوے علیحدہ علیحدہ بھی نہیں ملتے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے، کہ کبھی 2-3 کچھوے، 4-5 10 کچھوے مل جائیں اور اسی طرح ان کا تولیدی نظام جو ہے وہ ہو اور ان کی نسل آگے بڑھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہ کچھوے جہاں پیدا ہوتے ہیں 24-25 سال کے بعد یہ اسی ساحل پر، اسی جگہ یہ پھر اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں اکٹھے ہونے کے بعد یہ انڈے دیتے ہیں اور انڈوں کو یہ ریت کے اندر دبا دیتے ہیں۔ اب اگر ہر چیز خود بخود بھی پیدا ہوئی، ان کو کوئی ذات پیدا کرنے والی نہیں، کوئی ان کو پہلے ہی سے سارا نظام سمجھا دینے والی نہیں، تو ایک مینڈک کو، ایک کچھوے کو کیسے پتہ چلتا ہے 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ اسی جگہ آتا ہے جس جگہ وہ پیدا ہوتا ہے؟ اس کو سمندر کے ارد گرد سارا ساحل ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اس کو کون سمجھاتا ہے کہ فلاں جگہ تم پیدا ہوئے تھے، وہاں تمہیں جانا ہے؟
سمجھاتا ہے کہ تمہاری جو نسل ہے وہ پانی کے اندر زندہ نہیں رہے گی، تولیدی نظام تمہارا پانی میں نہیں ہوگا بلکہ بحر ہوگا، اس ساحلی سمندر پر ہوگا۔ کون سمجھاتا ہے اس کچھوے کو کہ تمہارے انڈے ریت کے اندر دباؤ گے تو تمہاری نسل پیدا ہوگی، ریت سے بحر ہوں گے تو فارغ ختم ہو جائیں گے؟ کون ان کو سمجھاتا ہے؟ اور دوسری عجیب بات یہ سب کے سب یہاں اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ علیحدہ علیحدہ بھی تو ہو سکتے ہیں، 1 2 3 4 بھی تو ہو سکتے ہیں، سارے اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ریت کے اندر ہوتے ہیں، ریت کے اندر ان انڈوں سے نکلنے والی نئی نسل کو ریت کو ہٹانا ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ نئی نسل جو پیدا ہوتی ہے انڈے وہ خود نہیں توڑتے بلکہ یہ جو وہاں موجود ہوتے ہیں ان کے ماں باپ وہ انڈوں کو توڑتے ہیں، اور توڑنے کے بعد پھر یہ جہاں اکٹھے سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں پھر ریت کو کریدتے ہیں۔ جب سب اکٹھے جو ہے مل کر یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ ریت سے بہہ جاتے ہیں، اور ان کی والدین جب چلے جاتے ہیں، وہ بچے انڈے توڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ انڈوں سے خود نکلتے ہیں۔ عجیب بات یہ پھر وہ دن کو بھی نہیں نکلتے بھی رات کو ہیں۔ اب ان کو کون سمجھانے والا ہے کہ تم نے دن کو نہیں نکلنا، اگر نکلو گے تو شکار ہو جاؤ گے، اور تپتی دھوپ پر بھی تم نے نہیں نکلنا، رات کو نکلتے ہیں، رات کا انتظار کرتے ہیں، اور جب رات کا انتظار کر کے بہر آتے ہیں ریت پر، ان کو کون سمجھاتا ہے کہ تم نے اب پانی کے اندر چلے جانا ہے؟ اس ساحل سمندر سے لے کر جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں سے لے کر پانی کا سفر کون ان کو سمجھاتا ہے؟ ان کے ماں باپ تو چلے گئے، کس نے سمجھایا کہ تمہاری زندگی پانی کے اندر ہے، بحر نہیں ہے؟ یہ سارے کا سارا نظام، یہ ساری کے سارا ادراک، یہ سمجھ، یہ فہم، یہ تولیدی نظام، اور یہ انڈوں سے جو بحر نکل کر چلے گئے اور 24 سال کے بعد پانی میں گزار کر پھر ان کو کون سمجھاتا ہے کہ جاؤ تم نے پھر وہاں اس ساحل سمندر پر انڈے دینے ہیں اور تمہارا تولیدی نظام وہاں ہونا ہے؟ ان کو کون سمجھاتا ہے؟ یہ اس خالق کے علاوہ اور کوئی نہیں، اس مالک کے علاوہ۔ یہ انسان کے لیے نشانیاں ہیں، یہ انسان کے لیے آنکھ کھول دینے والی عبرتیں ہیں کہ اے انسان تو دھرتی پر تو بے سود نہیں آیا، ایسا نہیں ہے کہ کھا پی کے تو نے گزر جانا ہے، تیرا کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ، تیری کوئی آخرت، کوئی حساب و کتاب، تو سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان کی قیمت اس وہاں ایمان کے طور پر ہوگی، جس کا ایمان جتنا مضبوط وہ انسان اتنا بھاری، اتنا وزنی، دنیا پر بھی آخرت میں بھی، دنیا پر بھی آخرت میں بھی ان مسلمان کا نہ وجود تولا جائے گا، نہ سیم و زر تولی جائے گی، مسلمان کی نہ جائیداد اور پراپرٹی تولی جائے گی، مسلمان کے نہ خاندان کا اثر رسوخ تولا جائے گا، مسلمان کی نہ شکل و شباہ دیکھی جائے گی، مسلمان کا دیکھا جائے گا اعمال، مسلمان کا اگر تولا جائے گا تو کردار، مسلمان کی تولی جائے گی تو نیکیاں، مسلمان کا تولا جائے گا تو اس کے دل کا سوچنا سمجھنا، مسلمان کا تولا جائے گا اس کا ضمیر کا بولنا، زبان کا بولنا، اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں، اس کا کردار، اس کے سچ بولنا، مسلمان کا یہ سب کچھ تولا جائے گا۔ اس کے علاوہ سب کچھ انسان کا کبھی بھی اللہ کے ہاں وزن نہیں ہے۔ وزن مسلمان کا دنیا پر بھی آخرت میں بھی ایمان کا ہے، عقیدے کا ہے، کردار کا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان کا نہ دنیا پر کوئی وزن ہے نہ آخرت میں کوئی وزن ہے۔ اسی طرح ایک کیڑا اور مکوڑا کہہ لیں،
جس کا نام انہوں نے رکھا ہے بمبار بھنورا۔ وہ بمبار اپنے جسم کے اندر، یہ ایک ایسا کیڑا ہے، اپنے جسم کے اندر دو کیمیکلز کو ملا کے اپنے عضلات کو سکیڑ کے وہ کیمیکلز ملتے ہیں، اور ان کے ملنے کے بعد ایک بارود بنتا ہے، اور جب بھی اس کے سامنے اس کا دشمن آتا ہے یہ اپنے عضلات کو پھیلا دیتا ہے۔ اس کے عضلات کے پھیلنے کی وجہ سے وہ بارود جو ہے وہ دشمن پر لگتا ہے، وہ پھینکتا ہے یہ بمبار بھنورا، اور جب اس پر کیمیکل جاتا ہے تو اس کا دشمن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ساری کی ساری سائنس یہاں پریشان ہے کہ کیمیکلز کے تجربوں کے لیے، ہائیڈروجن آکسیجن کے تجربوں کے لیے لیبارٹریاں چاہیے، لیکن یہ تخلیق کیسی کہ اس کیڑے کے اندر 1 سینٹی میٹر اس کا وجود ہے، اس وجود کے اندر یہ آکسیجن بھی، ہائیڈروجن بھی، اور یہ کیسے بارود بنتا ہے، یہ بارود اس کی اپنی جان کے لیے بھی خطرہ ہے، لیکن یہ کیسے اس کے اندر ایک فیکٹری اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور اس کو کس نے سمجھایا کہ عضلات سکیڑ، اور سکیڑنے سے کیا چیز بنے گی، اور وہ چیز جو بنے گی تیرے دشمن کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ یہ ساری کی ساری، یہ سارا ادراک، ساری سمجھ، سارا فہم اس کو کھول دیتا ہے، اور یہ سارا جو آکسیجن بنتا ہے، جو اس کے اندر بارود بنتا ہے، اس کو کس نے سمجھایا کہ یہ کام کرنے سے تیرے لیے حفاظت ہے، اور تیرے دشمن کے لیے وہ ایک بارود کا کام کرے گی، اس کو کون سمجھاتا ہے؟ اور اگر یہ چیزیں ساری کی ساری ایسے ہی پیدا ہو گئی بغیر کسی خالق کے، بغیر کسی مالک کے، تو پھر یہ تنظیم کیسی، پھر یہ توازن کیسا؟ وہ بارود سے جلتا بھی نہیں، اس کی زندگی بھی برقرار، لیکن دشمن سے بھی اس کی حفاظت۔ یہ ساری کی ساری تخلیق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ بھنورا خود بخود ایسے بمبار بنا ہے کہ کہیں سے اس نے گیس لی، کہیں سے کچھ لیا اور اپنے جسم کے اندر فٹ کر لی، فیکٹری بنا لی، اور اسے پتا چلا کہ اگر میں عضلات کو یوں کروں گا تو بارود بنے گا، وہ بارود میرے دشمن کے لیے ایک بارود سا کام کرے گی۔ ایسا بھی نہیں، اس نے کہیں بھی کسی بھی جگہ سے کچھ بھی نہیں لیا، تو بنانے والی ایک ذات ہے، اور اس کی تخلیق بے عیب اور لازوال اور بے مثال ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز، انسان ہو، جانور ہو، پودے ہوں، زمین و آسمان ہو، ان کے اندر ایک توازن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ان سب کا کوئی نہ کوئی کام ہے اور ہر ایک کا مقصد ہے۔ جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز نہیں، یعنی جانور، پودے، پہاڑ، درخت، جانور، یہ سارے کے سارے، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، جو بھی ہم نے تخلیق کی دنیا کے اندر، يَتَفَيَّعُ ظِلَالُهُ، اس کی جو چیز ہم نے پیدا کی، اس چیز کا سایہ، ان چیزوں کا سایہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں؟ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساجد نہیں کہا، ساجدون بھی نہیں کہا، سجدن، یہ جیم پر جو شد ہے یہ انتہائی مبالغے والا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بہت کثرت سے، آپ کے دماغوں کے اندر جو بہت کا معنی ہوتا ہے اس سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ان کے سائے ہمیں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ،
بہت زیادہ، اب بہت زیادہ سے بھی بڑھ کر اس لفظ کے اندر انتہا درجے کا مبالغہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو جو چیزیں ہم نے پیدا کی من شیء یتفیع ظلالہ، ان کے سائے کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو انسان بیکار پیدا ہوا، انسان کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا، انسان صرف یہ لیل و نہار کھانا اس کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک اور شاہکار دیمک کو دیکھیں، جس کا اپنا وجود 1 سینٹی میٹر سے بھی چھوٹا اور جس کا کام اپنے وجود سے 300 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا وجود 1 سینٹی میٹر ہے اور اس کا کام جو وہ کرتی ہے اس کے وجود سے 300 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ 300 گنا، 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 300 گنا اس کے وجود سے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دیمک ہوتی بھی اندھی ہے، دیمک ہوتی بھی اندھی ہے، اور جو یہ تخلیق کرتی ہے اور دیمک جہاں لگ جائے اور جو وہ دراڑیں اور جو وہ نہریں کھودتی ہے، جو وہ نمونے نقش و نگار بناتی ہے، دنیا کے سارے اندھوں کو آپ اکٹھا کر لیں، ان کے ہاتھوں میں اوزار دے دیں، ان کو صدیوں تک پڑھائیں لکھائیں، کبھی قیامت تک وہ ایسی تخلیق نہیں کر سکتے۔ ایسی چیزیں پیدا، اگر آپ دیمک کی ایک چیز کو علیحدہ کر دیں، دوسری چیز علیحدہ کر دیں، اور پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ ان کو اکٹھا کریں گے تو اس والی جو یہاں دیمک موجود تھی، اس کی جو تخلیق تھی وہی تخلیق اس دیمک کی ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب اس دیمک کو جس کا کام اپنے وجود سے 300 گنا زیادہ، اس کو کس نے سمجھایا؟ ایسی شاہکاری اور ایسی تخلیق اور ایسا نظام اور ایسی سوچ اور ایسا ان کا شاہکارانہ کام، اس کو کس نے سمجھایا؟ دنیا کے سارے اندھوں کو آپ ملا لیں، اکٹھا کر لیں، اس جیسی وہ تخلیق، اس جیسی کوئی چیز کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو کیا ایسی ساری چیزیں وہ بے مقصد پیدا ہوئی؟ یہ ساری چیزیں وہ خود بخود پیدا ہو گئی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا یہ شاہکار ہے، صرف اور صرف کس لیے کہ انسان ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسر ہو۔ لیکن اس صدی کا انسان یہ کہتا ہے کہ کوئی آخرت نہیں، کوئی خالق اور مالک نہیں، بلکہ یہ انسان خود بخود پیدا ہوئے ہیں اور ان کا کوئی انجام، کوئی آخرت، کوئی جہنم اور کوئی دوزخ، کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی نیکی، کچھ بھی نہیں۔ آج کے اس دور کے اندر اس نظریات، ان سوچوں سے جدید پڑھا لکھا طبقہ وہ انتہائی متاثر ہوتا ہے، حالانکہ جو ان کا دماغ، جو ان کا جسم، جو ان کے ذرائع، جو ان کے وسائل، چاہے زمینی ہوں یا آسمانی ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کے ہوں یا وہ اوزار ہوں، سب کے سب وہ ساری وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح آپ ایک جانور کو دیکھیں جسے آپ ہدہد کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہدہد اپنی چونچ کے ذریعے درخت کے اندر سوراخ کرتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، یہ اسی طرح کام کرتا ہے کہ جس طرح ایک انسان اپنے سر کے ذریعے دیوار کے اندر کیل کو گاڑنے کی کوشش کرے۔
یہ ہدہد ویسے ہی کام کرتا ہے کہ ایک انسان یہ کوشش کرے کہ اپنے سر کے ذریعے کسی کیل کو دیوار کے اندر اتارنے کی کوشش کرے، تو اس انسان کے دماغ کا سر کا کیا اثر ہوگا؟ کیل تو اندر نہیں جائے گا بلکہ اس کے دماغ کا وہ کچومر نکل جاتا ہے۔ ہدہد بھی اسی طرح کا کام کرتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ہدہد کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے سر سے جو کام لیتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم انسان وہی کام کرے تو وہ دماغ سے وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ ہدہد کے دماغ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے عضلات اور پٹھے اس کی پیشانی اور اس کے دماغ اور جو اس کی چونچ ہے، جو اس کے جبڑے ہیں، ان جبڑوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان عضلات کو فٹ کیا ہوا ہے، اور ان کے اندر اتنی سختی ہوتی ہے کہ ہدہد جب اپنی چونچ مارتا ہے تو یہ عضلات ان سختی کو برداشت کر جاتے ہیں اور وہ سختی اس کے دماغ تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اور یہ ہدہد ایک منٹ کے اندر تقریباً 40 مرتبہ وہ چونچ مارتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ۔ اور ہدہد کبھی بھی عام درخت پر نہیں جاتا، وہ ایسے درخت کو تلاش کرتا ہے جس کی عمر 100 سال سے بڑھ کر، اور وہ درخت جس کی عمر 100 سے زیادہ ہو، اس کا جو تنا ہوتا ہے، اس کا جو چھلکا ہوتا ہے، وہ موٹا ہو جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے۔ اور ہدہد اسی درخت کا انتخاب کرتا ہے اور وہاں جا کر یہ ہدہد اپنا کام کرتا ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سوراخ کرنا یا ہدہد کا یہ کام صرف اس انہی درختوں کے اندر ممکن ہے کہ جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو۔ سائنس آج یہ چیز معلوم کر رہی ہے، لیکن ہدہد اس کو صدیوں سے جانتا ہے کہ میرا کام کیا ہے۔ تو سائنس کا یہ کام نہیں کہ وہ اسلام کی تصدیق کرے۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ اسلام سچا، اسلام کا یہ کام صحیح، اسلام کا یہ کام صحیح ہے، مسلمانوں سمجھ لو تو مان لو۔ اے انسانوں، سائنس آج کہہ رہی ہے کہ یہ کام صحیح ہے تو مان لو۔ کیوں سائنس کہہ رہی ہے؟ نہیں، سائنس کہے یا نہ کہے، سائنس تصدیق کرے یا نہ کرے، سائنٹیفک طریقے وجود میں آتے یا نہ آتے، اسلام کل بھی سچا اور صحیح تھا، انسانیت کے لیے پہلے بھی فلاح تھا، آج بھی فلاح ہے، پہلے بھی انسانوں کے لیے دنیا کے اندر زندگی کا نظام بھی اسلام تھا، آج بھی اسلام ہے، اگر اس کی سائنس تصدیق کرے یا نہ کرے۔ بلکہ دنیا کے اندر آج اسلام ہر نظریے کی، ہر سوچ کی، ہر سائنٹیفک طریقے کی تصدیق کرے گا، جو صحیح ہے اس کو صحیح تسلیم کیا جائے گا، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، زندگی کے نظام کے لیے بھی۔ جس کو اسلام ٹھکراتا ہے، سائنٹیفک طریقہ اس کو صحیح کہتا رہے، کبھی بھی قیامت تک وہ طریقہ انسانوں کے لیے فلاح کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہدہد جب ایسے درخت تلاش کرتا ہے اور یہ ایسی دھراڑیں اور اندر ایسی جگہ پیدا کرتا ہے جس سے یہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہ سکے، تو یہ جب دھراڑیں بناتا ہے تو درخت سے کوئی ایسا مواد نکلتا ہے، جب اس کو کھودا جائے تو اس قسم کا مواد نکلتا ہے، تو جو وہ اپنا گھر بناتا ہے اس کے گھر کے سامنے وہ مواد گرتا رہتا ہے، اور یہ اس کی حفاظت ہوتی ہے سانپ سے۔ کس سے؟ سانپ سے۔ وہ سانپ اس کا دشمن ہے ہدہد کا، وہ اس کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ جب ہدہد کے سامنے، اس کے گھر کے سامنے ایسی چیز، ایسا مواد موجود ہو، سانپ قریب، اب ہدہد کو کس نے سمجھایا کہ یہ مواد نکالو،
گھر کے سامنے اس کو سانپ اگر یہ موجود ہو سانپ نہیں آ سکتا. سانپ کو کس نے کہا کہ اگر یہ چیز موجود ہو تو تمہارے لیے بیکار ہے, وہاں جانا تمہارا شکار تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا. حدود کو کس نے سمجھا دیا کہ 100 سال کی عمر وہ کیسے سمجھ لیتا ہے, درخت کو کیسے پہچان لیتا ہے, اور اس کو سارا یہ ادراک, یہ سارے سمجھ, یہ سارا فہم کس نے دیا؟ یہ خود بخود پیدا ہو نہیں, بلکہ ان کو تخلیق, ان کو پیدا کرنے والا ایک ذات موجود ہے جو اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور پھر ہدہد کی یہ جو زبان ہے, اس کے اندر ایک لیسدار مادہ ہوتا ہے, اور جب یہ چیونٹیوں کے بل کے اندر ڈالتا ہے اس وقت یہ چیونٹیوں کو اپنے غذا بناتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چیونٹی کے اندر زہر ہوتی ہے, زبان پر آ جائے تو زہریلی معلوم ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدہد کے اندر ایسا نظام بنا دیا کہ اس کی یہ زہریلے پن کو بھی اس کی زبان کے اندر لیسدار مادہ ہو گئی ختم کر دیتا ہے, تاکہ اس کی یہ اچھی طرح غذا بن سکے چیونٹی. اب یہ سارا نظام, یہ سارا ادراک, یہ سارا فہم, یہ ساری سوچ کون دیتا ہے؟ کس نے اس ہدہد کو سمجھایا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں. اے انسانوں, چاہے جدید دور کا ہو یا قدیم دور کا ہو, آج کا ہو یا آنے والے ادوار میں آئے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, ان کے نفوس, ان کی عقلیں, ان کے ضمیر اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق. تتلیوں کو آگ لگائیں ان کا رنگ اتر جائے, کوئی انسان ان کو تتلیوں کے رنگ کو اسی تناسب سے, اسی انداز سے, اسی توازن سے کوئی نہیں لگا سکتا. یہاں آ کر ساری سائنس خاموش, سارے انسان خاموش, ساری ٹیکنالوجی بالکل بیکار ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, ان کے نفوس جانتے ہیں کہ کوئی ذات ہے. لیکن آج یہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا, کوئی مالک, کوئی خالق, کوئی جنت, کوئی جہنم, کوئی فرشتے, کوئی انبیاء, کوئی مذہب, کوئی دین, کچھ بھی نہیں. بلکہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, بلکہ انسان پیدا ہوا ہے تو جیسے پیدا ہوا اسی طرح یہ ختم ہو جائے گا, ہوتا رہا ہے, آئندہ بھی ہوگا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, بلکہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور دنیا کے اندر, زمین و آسمان کے اندر جو نظام, جو جانور, جو چیزیں اور فرشتوں کا نظام, یہ موت و حیات کا نظام, یہ خورد و نوش کا نظام, عمل تنفس کا نظام, یہ شریان و وریدوں کا نظام, یہ سانس لینے کا نظام, یہ چلنے پھرنے کا نظام, یہ عضلات, یہ پٹھے, یہ ہڈیاں, یہ سارا نظام یہ انسان کی خدمت کے لیے, انسان کی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے, انسان کی زندگی اور حیات کو برقرار رکھنے کے لیے. کس وجہ سے یہ انسان کی خدمت, فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, تاکہ یہ انسان اپنے ضمیر سے, اپنی سوچ سے چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو سمجھے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے, مسلمان بنے سوچ سمجھ کر. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, ہم نے کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا جب تک وہ قوم خود تبدیل ہونے پر نہ آئے. اللہ تعالیٰ سے مانگے نہیں, ہم انسان کو تبدیل نہیں کرتے. آج ہمیں بھی اللہ رب العزت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے. اپنی زندگی پر, اپنے لیل و نہار پر, اپنے گزرے ایام, آنے والے ایام کو دیکھتے ہوئے ہمیں اسلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ دی ہے اپنی توفیق کے ساتھ
اس پر استقامت نصیب فرمائے. فما علینا الا البلاغ المبین. میرے اللہ تو رحیم ہے، میرے اللہ تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، حال بے حال ہوئے ہیں ہم، گناہوں میں پڑے ہیں.